الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کے سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں، دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جو بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، سارے مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ، مختلف قسم کے ممالک کے لوگ، مختلف خطوں کے لوگ، سارے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے روح انسانی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں، اے آدم کی اولاد. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے. من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج، تمہارے دلوں کے لیے شفا اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے. اللہ نے یہ بات مزید میں فرمائی، یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ ہدی للناس ہے. قرآن ہدی للناس ہے. پوری کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ نازل کیا ہے. جو لوگ اس قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ نے یہ نازل کیا ہے. اتنی بے وقوف قوم، کی بدمعاش قوم دنیا میں نہیں دیکھی کہ جس کی اپنی ہدایت کے لیے کوئی چیز بھیجی جائے، اس کو کہا جائے کہ اس میں تمہارا بھلا ہے، اس کو اختیار کر لو، تو وہ اسی کو جلانا شروع کر دیں. کوئی آدمی کوئی اگر کسی موٹر سائیکل کی کسی اور گاڑی کی کاپی اس کو ملتی ہے نا ساتھ، تو اس کو بڑا سنبھال کر رکھتا ہے کہ اس سے میں ہدایات لوں گا، مجھے ابھی پتہ نہیں، معلوم نہیں، میں نیا اس گاڑی کا ڈرائیور ہوں، یا میں کوئی مشین لے کر آیا ہوں، کوئی فریج لے کر آیا ہوں، مجھے اس کے متعلق کوئی ہدایات نہیں ملی، ابھی تک اس نے بتایا نہیں ہے کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. میں اس کو استعمال کرنے کے متعلق اس کو سنبھال کر رکھوں، اس کو دیکھوں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا ہدایات ہیں. تو یہ قرآن اللہ نے بھیجا انسانوں کے لیے. فرمایا یا ایھا الناس، ہے دنیا کے انسانوں کا، جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور شفاء لما فی الصدور بھی ہے. لیکن ہو کیا رہا اس کتاب کے ساتھ؟ 2019 میں بھی ناروے میں اس قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اس کو جلایا گیا. اس کے بعد چند دن پہلے سویڈن میں اس قرآن مجید کو جلایا گیا. سویڈن کی وہ جو سیاسی پارٹی ہے، اس کا لیڈر ہے، اس نے
یعنی ایک پارلیمنٹ کا لیڈر حکومتی سطح والی ہو گیا نا کہ پارلیمنٹ کا لیڈر جو اس قرآن کو جلائے. بہر الکفار بار بار اس طرح کے الغاز کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ نفرت رکھنے کے لیے. یہ عراق کے اندر انہوں نے قبضہ کیا، عیسائیوں نے، امریکیوں نے، اور اس کے بعد پھر یہود و نصارہ نے مل کر ایک قرآن جدید لکھا، اس کا نام لکھا الفرقان، اور اس کے اندر 70 صورتیں لکھی. قرآن جدید کی 114 صورتیں ہیں، انہوں نے لکھی 70 صورتیں، اور میں وہ ساری صورتیں نکال دی، ساری آیات نکال دی جو جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق ہیں اور جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے نقصانات کے متعلق ہیں کہ ان سے بچ کر رہو، یہ سانپ ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. وہ ساری آیات نکال کر اپنی طرف سے قرآن جدید لوگوں میں تقسیم کیا کہ لوگ اس کو پڑھیں. باقی قرآن جدید اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے جو اس کا ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ تو حفاظت کرتا ہے اور کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کافروں نے کتنی کوششیں کی تھی، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا. اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی. یہ اللہ کی کتاب ہے، اپنی کتاب کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. لیکن جو ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کو تو چیلنج کرنے کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت زندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے. یہ تھرمامیٹر ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے. پھر چور جب کسی کے گھر چوری کرتا ہے تو پہلے وہ کسی کے گھر پتھر پھینکتا ہے یا کوئی ایسی حرکات کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ گھر والے سو رہے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں. اگر گھر والے جاگ رہے ہوں تو پتھر جب گھر میں پڑتا ہے تو شور مچاتے ہیں کہ کس نے پتھر پھینکا ہے، کون یہ کام کرنے والا ہے. یہی کیفیت ہے کہ وہ کفار اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو اسلام کے ماننے والے ہیں سوئے ہوئے ہیں یا جاگے ہوئے ہیں. لیکن ان کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ بالکل ہی، اللہ معاف کرے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جیسے فرمایا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے، بجھی عشق کی آگ دیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. باقی صحیح بات ہے. اب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنے کیسے و کسرہ کی جھکانے والے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تہذیب میں تم اور نصارہ تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اقبال نے یہ بات پہلے فرما دی. اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں ہوش کے داخل لو. اور خاص طور پر جو وقت کے حکمران ہیں مسلمان ممالک میں سوائے ترکی کے اور کو بولتا ہی نہیں ہے. انہوں نے گستاخی جو کی ہے قرآن جدید کی، وہ بھی انہوں نے سویڈن میں دائیں بازو کی سیاسی پارٹی کے لیڈر راسموس پلڈان نے ترکیہ کے سفارتخانے کے باہر قرآن پاک کو نظرانداز کیا ہے. مسلم ممالک نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار تو کیا ہے، مذمت کی ہے، لیکن جو حکمران ہوتے ہیں ان کا کام مذمت کرنا نہیں ہوتا. عوام مذمت کریں تو حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر اقدامات کریں، عملی اقدامات. بات ہوتا بنتی کہ جب کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ قرآن کی شاہ میں گستاخی کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کر کے؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کی محبت کے مرکز اور محور ہیں. مسلمانوں کی محبت کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور مسلمانوں کی محبت کا مرکز قرآن کریم ہے. اس لیے وہ ان پر حملہ کرتے ہیں ان کی غیرت کو جانچنے کے لیے. لیکن مسلمان حکمرانوں کا تو یہ فرض ہے کہ وہ بے حمیتی کا مظاہرہ نہ کریں، وہ تو غیرت کا مظاہرہ کریں، جرأت کا مظاہرہ کریں، ان کو ٹھیک ٹھاک جواب دیں. جواب دینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے زمینوں کو واپس ان کے ممالک میں بھیجا جائے. اور بے غیرتوں تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے اس کی تقدیس کو پامال کیا ہے، ہمارے جذبات کو تم نے مجروح کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ تم اس طرح ہمارے ساتھ کرو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. لیکن یہ تو تماشا بنے ہوئے حکمران ہیں، یہ تو انہی کے تم چھری ہیں، یہ تو انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں، انہی کو اپنا دوست بنانے والے ہیں. بے شک قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والوں یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہیں، بعض اولیاء اور بعض واپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ. تريدون ان تجعلوا
लिल्लाह सुल्तान मुबीन, क्या तुम उनसे इज्जत चाहते हो, इक़्तिदार चाहते हो, इसलिए तुम उनको अपना दोस्त बनाते हो। और सूरह मुम्तहन्ना में भी यही बात फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, वहां पर भी ये बात फरमाई। और ये भी फरमाया कि क्या तुम उनकी तरफ अपनी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हो, हालांकि वो उस बात का इनकार करते हैं जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ तुम्हारे पास नाज़िल हुई है, तुम्हारे पास आई है। इस किताब का वो इनकार करते हैं, इस किताब के साथ अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, इसको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो तुम उनके साथ दोस्तियां बनाते हो। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि 2019 में भी नॉर्वे में कुरान पाक को नजरियात करने का वाक़या आया। उस वक्त भी लोगों ने मज़ाहमत की। अल्लाह के कुछ बंदे होते हैं, उस वक्त एक नौजवान था, उमर उसका नाम था, लोगों ने देखी वीडियो, लोगों ने देखी होगी, आमतौर पर वीडियो चली है। उमर नौजवान लड़का, उसने असार बनाया हुआ था, उन लोगों ने उसके आगे पीछे जिसने कुरान जलाया है, उसने उस असार को तोड़ते हुए उस बदमाश को, बेगार को लात मारी और ईमानी गैरत का सबूत दिया और मुझे मुसलमान को ये पैगाम दिया कि अगर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ तो तुम भी सारे बैठे ना रहो, तुम भी कुछ ना कुछ करो, अगर कुछ कर सकते हो। उसकी ईमान ने, उसकी गैरत ने इजाजत न दी कि वो खामोश तमाशाई बनकर देखता रहे और मुसलमानों के जज्बात की उसने नुमाइंदगी की। और मुसलमान कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती रही, कुरान की शान में गुस्ताखियां होती रहे, कुरान की बेरुखी होती रहे और ये खामोश तमाशा बने रहे। आखिर एक दिन तो उठना पड़ेगा, खामोशी तोड़नी पड़ेगी, फिर जाकर कहीं कुफार को ये पैगाम जब दोगे कि हम जिंदा कौम हैं, हम मुर्दा नहीं हैं, हम एक नबी के उम्मती हैं, इख्तिलाफात आपस में है लेकिन कुरान पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है इसमें। इसलिए हम अपनी ईमानी गैरत का सबूत देंगे और तुमसे इसका बदला लेंगे। मुसलमानों को कुरान के तकद्दस, कुरान की हुर्मत, कुरान की अज़मत के लिए गैरत और हमीयत का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान तबका है वो सारी उम्मत का नुमाइंदा होता है, वो कौम उसका नुमाइंदा होता है, पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, सऊदी अरब कौम का नुमाइंदा सऊदी अरब का हुक्मरान तबका, इसी तरह करके जितने भी ममालिक मौजूद है दुनिया में, मुसलमानों के बेशुमार ममालिक हैं, सब अगर इकट्ठे होकर मुत्तफिक होकर इनका बाइकाट करें, इन पर प्रेशर डालें, तो फिर कुछ ना कुछ मसला हल हो सकता है कि ये समझ जाए काफिर के वाकई मुसलमान दीन के मामले में एक हैं, दीन के मामले में इनकी आवाज एक है और तवाना आवाज है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जब दिन मुसलमान मुजाहरे करें, मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे करके बस खामोश हो जाएं, फिर कुफार जब उनका जोर चलता है, उनका इख्तियार चलता है, तो फिर भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या गुस्ताखी करने शुरू कर देंगे या कुरान मजीद की शान। और कुरान मजीद के साथ मुसलमानों का जो रवैया है ये भी अफसोसनाक है। इसी वजह से वो लोग इस पैमाने को जांचने की कोशिश करते हैं कि इनका कुरान मजीद के साथ ताल्लुक क्या है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह खड़े हो जाएंगे, अल्लाह का रसूल खड़ा हो जाएगा। वक़ाल रसूल या रब्बी, है मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये मेरी कौम है, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को इन्होंने छोड़ दिया था। इसलिए अल्लाह का नबी भी जब खड़ा होगा और अपनी उम्मत के खिलाफ ये बात कर दे, तो फिर उम्मत को सोचना चाहिए कि आज कुफार जो कुरान मजीद की तौहीन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमारा कुरान के साथ वो ताल्लुक ही नहीं है। आज लोग मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर चौकों में, चौराहों में बैठकर कुरान खानी करते हैं एहतियाजी तौर पर कुरान खानी, चलो ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन ये तो मुस्तकिल कुरान खानी हर जगह होनी चाहिए, हर मुकाम पर होनी चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल तो मसाजिद में भी कुरान मजीद पढ़ना तकरीबन बंद हो गया है। पहले लोग कुछ ना कुछ तिलावत करते थे, वैसे भी आमतौर पर अगर लोगों से पूछे रूटीन के मुताबिक बहुत कम लोग होंगे जो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाले हैं। हालांकि कुरान के माने ये है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, ये अल्लाह की किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। यहूद नसारा को तो तकलीफ इस बात से है कि उसमें वो तो इस किताब को भी दहशतगर्द किताब कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह दहशतगर्द कहते हैं, वो मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं और दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो इन कुफार ने ओटे मचाया हुआ है, दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई हुई है, ये इंतहा पसंद है, इंतहाई बेगार लोग हैं कि इंतहा पसंदी भी खुद करते हैं, दहशतगर्दियां भी खुद करते हैं, मुसलमानों के ममालिक के अंदर दाखिल होकर मुसलमानों की औरतों की इज्जतों पर हमले करते हैं, उनके जवानों को ज़बह करते हैं, उनके बूढ़ों की इज्जत पर हमले करते हैं, उनके घरों पर कब्जा करते हैं, उनके ममालिक पर कब्जा करते हैं, फिर भी कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द हैं।
کیوں کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں؟ کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے، کیونکہ ہم اہل قرآن ہیں، اہل قرآن ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس دن سے، اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اظہار کے بعد سے لے کر نزول قرآن کے وقت سے لے کر آج تک یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا تھا۔ آج کی بات نہیں، 2-4 مہینوں کی بات نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کی قرآن کی آیات ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ تمہارے یہ دوست نہیں ہے، تمہارے یہ دوست نہیں ہے۔ اب اللہ کا قرآن یہ بات فرمائے، اللہ فرمائے، اللہ کا نبی فرمائے کہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ہم سمجھے نہیں جی ہمارے یہاں تعلقات تو ہونے چاہیے، دنیاوی طور پر تو تعلقات ہر کے ساتھ رکھنے چاہیے، یہ بھی نہیں اس کا مطلب کہ ہم ان کے ساتھ جنگیں کرنے شروع کر دیں۔ ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سب کو آپس میں رہنا چاہیے جس طرح ایک معاشرہ رہتا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر جس کے جو حقوق ہیں ان کو غصب نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام تو اقلیتوں کو بھی حقوق دیتا ہے، اسلام تو ان کا بھی دفاع کرتا ہے، کفار کا بھی۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے ماتحت رہیں۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے ان کو امن دینا، سکون دینا، ان کی عبادات کا خیال رکھنا۔ لیکن جب وہ بدمعاش بن جائیں، جب وہ اکڑ کر مسلمانوں کے سامنے آ جائیں، مسلمانوں کو چیلنج کرنے لگیں، اللہ کی کتاب کو جلانا شروع کر دیں، نبی کی توہین کرنا شروع کر دیں، تو اس وقت تو مسلمانوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلمانوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو نبی دیا تو سارے نبیوں کا سردار۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں کتاب دی تو ساری کتابوں کی سردار، ہمیں امت بنایا تو ساری امتوں کا سردار۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جو سردار امت ہے، اس کے پاس سردار کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار، یہ اس کتاب کی عزت اور احترام کے لیے ہلنے جلنے کی قابل نہیں ہے، یہ اس کا احترام کر سکے۔ خود بھی اپنی زندگیوں میں جب ہم قرآن کو اختیار نہیں کرتے، جب قرآن کے مطابق عمل کرنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ مسلمان خود بھی اس لحاظ سے خوش قسمت تو ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب بغیر کسی تحریف کے موجود ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے موجود ہے، لیکن بدقسمت بھی مسلمان ہی ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی کتاب کو پاس موجود ہونے کے بجائے اس پر عمل کرنے کے، اس سے روگردانی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب پر عمل کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ کوشش تو کرنی چاہیے، فکر تو کرنی چاہیے، اللہ توفیق بھی دے دے گا، لیکن اگر مسلمان ہی کوشش نہ کریں تو پھر دوسروں نے تو کوشش نہیں کرنی۔ اب یہ قرآن مجید اس کی اس لیے بھی توہین ہوتی ہے کہ اس کو کسی جگہ بھی پوری دنیا میں کسی ایک مسلمان ملک میں بھی اس کے قوانین کا نفاذ نہیں ہے، ٹھپ کتاب پڑی ہوئی ہے، اس لیے بھی اس کی توہین ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک جگہ اس کو مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر نافذ کیا جاتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر جب فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق لوگ ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر لوگ ہیں۔ وہ اپنی اپنی کیٹیگری ہے، اس کے حساب سے جو کچھ ہو، جس طریقے سے جس طرح اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کو نازل اس لیے کیا کہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، یہ ایک تحریک والی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کو زیادہ کرنے والی، مسلمانوں کے ایمان کے اندر اسپرٹ اور جذبہ پیدا کرنے والی، حمیت پیدا کرنے والی، غیرت پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ جو مسلمان اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ہدایت کا اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اس میں مسلمانوں کی اپنی ناکامی اور نامرادی ہے۔ کہ اگر کفار جو اتنے دلیر ہو گئے ہیں، وہ دلیر اسی وجہ سے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے دل کے اندر موت کا خوف، موت کا ڈر آ گیا ہے، اور دین کی خاطر قربانی کا تصور محو ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے دین کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، اس قرآن کی خاطر ہمیں اللہ تعالیٰ جو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ادھر سے ادھر پھر گیا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا خوا کا۔ اب یہ نسخہ کیمیا جو ہے اس پر خود بھی عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ مسلمانوں کے علاوہ کفار کے خود معاشرے میں
یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، وہ بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ بے شمار لوگ، بے انتہا لوگ جو ہے اس قرآن مجید کا مطالعہ کر کے مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس معجزے پر وہ لوگ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے مسلمان بھی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار کو خطرہ ہے اس قرآن سے، اس کلام سے، جس طرح کفار مکہ کو خطرہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے نہ پیش کرو۔ لوگ جو ہے اس کو سنتے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام والا بن جاتا ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھنا چاہیے اور جو سازشی ہیں ان پر بھی خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔